یہ جو دنیا ہے نا جس میں آپ بہت معصومیت اور سادگی سے زندگی گزار رہی ہیں، یہ دنیا آپ کو کبھی خوش نہیں رہنے دے گی، اور جس طرح آپ چاہتی ہیں، جو آپ کے خواب ہیں وہ کبھی بھی سادگی سے پورے نہیں ہونے والے۔ آپ کو ہوشیار بننا پڑے گا۔ جو آپ نے حسین خواب سجائے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر کسی کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہر کسی کی مشکلیں ہر کسی سے مختلف ہیں۔ ان مشکلوں کا سامنا کس طرح کرنا ہے اور کس طرح آپ اپنی زندگی کو ایک خوبصورت خواب کی طرح گزار سکتی ہیں۔ اگر یہاں تک آپ ویڈیو میں آ چکی ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور سننا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا اویس ولاگز۔ کیسے ہو آپ؟ سب ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویڈیو میں وہی ہے گھر کے کام، ڈیلی روٹین۔ آپ ویڈیو کو انجوائے کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ ضرور کرنا۔ اسی کام کے ساتھ ساتھ آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں سادگی اور معصومیت سے زندگی گزارنا ایک بے وقوفی ہے، کیونکہ اس دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھدار اور ہوشیار سمجھتا ہے۔ ایسے زمانے میں آپ معصومیت سے رہو گی تو لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ خاص طور پر سسرال میں جا کر اگر آپ بولی بن کر، معصوم بن کر زندگی گزارو گی تو آپ کا فائدہ اٹھا کر آپ کے خواب چھین لیے جائیں گے، اور آپ کو خود کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو سمجھ تک نہیں لگے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی مہربانی ہے جو آپ اگر بولی بھالی ہیں تو خود کو بدل لیں، ہوشیار بن جائیں۔ یہ باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، بس آپ عمل کریں، دیکھنا آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی لائف بدل رہی ہے اور آپ زندگی میں کس قدر کامیاب ہو رہے ہو۔ پھر آپ کو جینے کا بھی مزہ آئے گا۔ آپ خود دیکھیں کہ آخر دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، آخر آپ کسی تو شہر میں رہتی ہیں یا گاؤں میں رہتی ہیں تو محلے میں لوگ تو رہتے ہی ہوں گے، تو مختلف لوگوں کی مختلف سٹوریز تو آپ سن ہی لیتی ہوں گی۔ روز روز آپ کو کوئی نہ کوئی سٹوری تو سننے کو ملتی ہی ہوگی۔ تو آپ کو میں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ آپ جب بھی کسی کی سٹوری سنیں تو دیکھا کریں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ خود کو بھی دیکھا کریں، مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو خود کو مضبوط بنائیں۔ اپنا آپ اور اپنی زندگی کے راز لوگوں سے چھپا کر رکھیں۔ اگر لوگ آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی یا جھوٹی موٹی کہانیاں سناتے ہیں نا تو وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ آپ اپنی باتیں کبھی بھی کسی کو مت بتائیں، لوگوں کی سنیں۔ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، کچھ باتیں بتانے والی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی باتیں بتائیں گی، پرسنل باتیں بتائیں گی تو وہ آگے نہیں بتائے گی؟ آپ کی غلط فہمی ہے۔ لوگ مسالہ لگا کر آگے بتاتے ہیں۔ خود کو آپ جتنا ہو سکے چھپا سکتی ہیں، چھپا لیں۔ اپنی خوشیوں کو چھپا لیں، اپنے غم کو بھی چھپا لیں۔ آپ کی خوشی سے کوئی خوش نہیں ہو سکتا، اور آپ کے غم سے تو ضرور خوش ہوں گے۔ تو کیا ضرورت ہے اپنے غم بھی کسی کو بتانے کی؟ اچھا، اگر آپ کا شوہر آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں رکھتا، آپ کو باتیں سناتا ہے، آپ کو خوش نہیں رکھتا، یا آپ کے سسرال والے ہیں وہ آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو خوش نہیں رکھتے، آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ اپنے تک رکھیں، اپنے طریقے سے ہینڈل کریں، لوگوں کو مت بتائیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ اس میں آپ کی اپنی عزت کم ہوتی ہے۔ جہاں آپ کے شوہر کی عزت نہیں وہاں آپ کی عزت نہیں۔ اگر آپ نے کسی سے مشورہ بھی لینا ہے نا تو اپنی بات بتا کر کبھی مت لو۔ مشورہ بھی کسی کا نام لے کر کہ فلاں لڑکی ہے، وہ اس مشکل میں ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مطلب کہ اپنی بات مت بتاؤ، بس کسی اور کی بات بتاؤ۔ اگر آپ نے معصومیت سے کسی کو بھی اپنی سٹوری بتا دی تو یہی سب سے بڑا آپ کا نقصان ہے۔ اگر آپ اپنی لائف کی ٹینشن بتا دو گی نا تو لوگوں کو آپ میں انٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی سامنے والے انسان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ وہ کہے گا کہ اس کا تو رونا دھونا ہی ختم نہیں ہوتا، اتنی معصوم تو رہتی نہیں۔ کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جو انسان سٹوری سنا رہا ہوتا ہے نا، سامنے والا اسی کو ہی غلط کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی ضرورت نہیں اتنی معصوم بننے کی کہ بھئی میں بہت اچھی ہوں، فلاں نہیں اچھا۔ اپنے گھر کی باتیں بتا کے اپنا ہی نقصان ہے، تو کسی کو اپنی باتیں مت بتائیں۔ دوسری بات اور امپورٹنٹ بات، جب آپ مائکے میں تھی، مطلب شادی سے پہلے جب آپ مائکے میں تھی، آپ جب مشین لگاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی،
تو آپ تھک جاتی تھی، ایک نہیں 2 مشینیں لگائی آپ تھک گئے، تو آپ کی امی نے آپ کو دیکھا، انہوں نے دیکھا بھئی میری بیٹی تھک گئی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو پہلی بات ہے انہوں نے آپ کی تعریف ہی کرنی ہے، انہوں نے کہنا ہے میرے بیٹے نے کپڑے دھو لیے، میری بیٹی بڑی اچھی ہے، میری بیٹی تو بڑے کام کرتی ہے۔ پھر جب آپ نے کپڑے دھونے کے بعد اگر برتن دھو لیے، پھر انہوں نے کہنا میری بیٹی نے تو کپڑے بھی دھوئے برتن بھی دھو لیے، میری بیٹی تھک گئی ہوگی، بیٹھ جا لیٹ جا، آپ کتنا پیار کرتی ہیں ماں۔ لیکن یہ سب کچھ سسرال میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ سسرال میں مشین لگا کے کپڑے دھوتی ہو، ایک بار نہیں 2 بار دھوتی ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ انہوں نے کہنا یہ آپ پہ فرض ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ برتن دھوتی ہو ساتھ ساتھ آپ کو روٹیاں بھی پکانی پڑیں گی، وہ بھی آپ پہ فرض ہوگا۔ مشین کا کوئی نہیں ہوگا بھی آپ نے آج مشین لگائی ہے تو آپ تھک گئے ہو، تھکنے والا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے سسرال میں۔ ہاں، اگر جب انسان مائکے میں ہوتا ہے نا تو انسان یہ ضرور کہہ دیتا ہے کہ امی میں تھک گئی ہوں، لیکن سسرال میں جو ہوتی ہیں نا لڑکیاں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میں تھک گئی ہوں کام کر کے، کیونکہ شروع سے ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ کام کرو، بس وہ کام ہی کرنے کے لیے گئی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کام ہی کرنا ہوتا ہے، ان سے کوئی تھکاوٹ کا نام نہیں ہوتا۔ لیکن لڑکی کو چاہیے اگر وہ مائکے میں تھی، مائکے میں جب وہ کام کرتی تھی تھک جاتی تھی ریسٹ کرتی تھی، اس کو سسرال میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر وہ تھک گئی ہے تو بتا دے بھی کہ میں فلاں کام کر کے اب تھک گئی ہوں تو اب میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد سانس لے پھر دوسرا کام کرے۔ دراصل نا لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے مائکے سے ہی، مائکے میں ہی ماں نے کام ہی کم کروایا ہوتا ہے، تو وہاں پر کبھی کہا ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اب دوسرا کام نہیں کرنا، کیونکہ اتنے زیادہ کام ایک ساتھ نہیں کیے ہوتے مائکے میں ہوتا ہے کہ کپڑے دھو لیے تو برتن دھو لیے، بھئی سر پہ بڑا آسان ہے، بھئی کہ اتنا کام کر لیا، تو خود بخود ہی ماں ریسٹ کروا دیتی ہے، روٹیاں وغیرہ ماں پکا لیتی ہے، دوسری بہن پکا لیتی ہے۔ لیکن جب سسرال میں ہوتے ہیں نا، اگر کپڑے دھوئے ہیں تو دوسرے کام بھی سارے ہی کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پھر لڑکی جو ہوتی ہے نا اس کو پیچھے مائکے سے ہی نہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ سسرال میں ہیں تو اگر آپ تھک گئی ہیں تو آپ ریسٹ کریں، آپ کو بھی نہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ڈر ہے نا کہ آپ کا گھر خراب ہو جانا ہے تو آپ اکیلی نہیں ہوگی، آپ کی اکیلی کا گھر خراب نہیں ہوگا، سامنے والے کا بھی گھر خراب ہوگا، آخر انہوں نے بھی پیسہ لگایا ہے، شادی کی ہے، اتنی آسانی سے رشتے نہیں مل جاتے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ڈر کو اپنی زندگی سے نکال دیں، جس دن آپ نے ڈر کو ختم کر دیا نا اس دن لوگوں کے سامنے بھی آپ کی اہمیت ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے نا اس میں آپ نے دل نہیں لگانا، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے سسرال والے ہیں، یا کوئی بھی ہے نا شخص، آپ کی سہیلی بھی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ جن سے آپ نے دل لگایا، امید لگا لی نا، تو وہی آپ کو دھوکہ دیں گے، یہ بات آپ یاد رکھنا۔ کوئی رشتہ نہیں بنتا، ہر کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے، دوسروں کی سنیں اپنی مت سنائیں، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں رہنا آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ جس شوہر کی آپ برائی کرتی ہیں نا لوگوں کے ساتھ جا کے، اسی شوہر نے ہی آپ کو خرچہ لا کے دینا ہے، اسی نے ہی آپ کا گھر چلانا ہے، کسی اور نے آ کے آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ آپ کسی سے 10 روپے بھی آج کے دور میں نا ادھار مانگ کے دیکھ لیں، کوئی نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس نے آپ کا گھر چلانا آپ اس کو خوش رکھیں، اس کی زندگی میں اس کی خدمت کریں، تاکہ دوسروں کو بتا کے اپنی ویلیو کم کریں۔ اپنے سسرال کی، اپنے مائکے کی جو باتیں ہیں نا آپ کے پریشان کر رہی ہیں آپ کے دماغ کو، ٹھیک ہے بھئی، آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا آپ کے سسرال میں کوئی آپ کو تانے دے رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، یہ باتیں آپ اپنے دل میں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سے مانگیں دعا، بھئی اللہ تعالیٰ کو کہیں آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم کرے گا۔ دیکھنا کیسے نہیں معجزے ہوتے، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ہمیں۔ کچھ باتیں اللہ پر بھی چھوڑ دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ہر باتیں لوگوں کو بتاتی رہیں گی نا تو آپ کی ویلیو کم ہوتی جائے گی، اسی وجہ سے جتنا ہو سکے لوگوں سے اپنی باتوں کو چھپائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میری بات کی بھی سمجھ آئی ہوگی جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔